السلام علیکم، میں عبدالستار، آپ الگ نیوز دیکھ رہے ہیں۔ طارق مدین ہمارے ساتھ ہیں۔ پاکستان کے سیاسی افق پر ایک ایسی پیش رفت ہوئی ہے جس کے بعد ایک سوال نے جنم لیا ہے کہ کیا مراد سعید کی واپسی ہونے جا رہی ہے۔ اس پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ سے درخواست کہ الگ نیوز کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کامنٹس کریں، اور اس کے بعد ہم آپ سے کہیں گے تیری مہربانی۔ ٹھیک ہے، تو کیا مراد مجھے کسی نے کمنٹ کر کے کہا کہ جو تیری مہربانی ہے، یہ جس طرح میکال ذوالفقار سے اشتہار میں کہا گیا تھا نا تیری مہربانی، میں تو شاید آواز نہیں نکل پا رہا، اس طرح سے کہا جائے تو میں نے کہا نہیں، تیری مہربانی یہ نہیں کر سکتا۔ مراد سعید کیا واقعی پاکستان میں ہو سکتے ہیں؟ اچھا، ہم مذاق کر چکے، لیکن یہ بڑا سیریس میٹر ہے۔ اس کے بعد ایک خبر ہے، پشاور کے صحافی ہیں، انہوں نے وی نیوز پر سراج الدین نے خبر دی ہے، اور خبر اپنے اندر بہت بڑی خبر ہے۔ اس خبر میں جو اس کی خبر کی جو سرخی جن صاحب نے بھی نکالی ہے، آئی ڈونٹ نو کیوں سرخی اس طرح سے نہیں نکالی گئی، لیکن خبر بہت بڑی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس خبر کو اسی طرح سے سرخی لگا کے نکالنا چاہیے تھا۔ پشاور ہائی کورٹ کے باہر انہوں نے یہ بتایا اپنی سرخی میں کہ سخت انتظامات ہیں، اور کیا مراد سعید عدالت آ رہے ہیں، یہ سوال اٹھایا گیا۔ اب یہ جو خبر ہے، یہ مکمل طور پر سراج الدین کی، ہمارا جو اس میں ڈسکشن ہے وہ سراج الدین کی خبر کے گرد گھومتا ہے، لیکن اس سے پہلے گزشتہ کچھ دنوں میں کیا ہوا ہے آپ دیکھیے کہ مراد سعید کے خاندان کے مختلف لوگ مختلف مواقع پہ گرفتار ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مراد سعید کے مختلف رشتہ داروں کے گھروں پر، سسرال پر خاص طور چھاپے مارے گئے ہیں۔ یہ بھی الزام سامنے آیا کہ مراد سعید کی جو بزرگ ساس ہیں ان سے بھی بدتمیزی کی گئی ہے۔ اس سے پہلے مراد سعید نے خود سوشل میڈیا پر کافی دنوں سے وہ چپ ہے، ان کا ٹویٹر بھی چپ ہے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے خود سوشل میڈیا پر ویڈیوز وغیرہ شیئر کی کہ بار بار ان کے گھر پر آمد ہوئی، چھاپے مارے گئے، کود کر اندر جا کر دروازہ کھول کر، اور انہوں نے اپنی زندگی کے تحفظات کے حوالے سے بھی بتایا، اپنی زندگی کو جو خدشات ہیں ان کی جان کو، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ تو یہ تمام چیزیں جو تھیں وہ بڑی سیریس تھی۔ پھر مراد سعید غائب ہونے سے پہلے جو بات کر رہے تھے، غائب ہونے سے پہلے جو بات کر رہے تھے، اس میں وہ نام لیے بغیر یہ کہا جا رہا تھا نا کہ اداروں کی اہم شخصیات سے سوال ہیں۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ہم بتا رہے تھے کہ ہمارے علاقے میں، سوات میں، ان جگہوں پر کیا صورتحال ہے، اور اس صورتحال کے بارے میں جب ہم یہ سب کچھ بتا رہے تھے تو اس پر کان نہیں دھرے جا رہے تھے، اور اب ہمارے علاقے میں یہ صورتحال سامنے آ رہی ہے۔ سوات میں بدامنی کے واقعات ہوئے، خیبر پختونخوا میں بدامنی کے واقعات ہوئے، مختلف جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مراکز ہیں ان پر حملے ہوئے، یہ سب کچھ ہم نے دیکھا۔ تو مراد سعید اس پر بھی سوالات کیے۔ پھر مراد سعید جو ہے وہ 9 مئی سے کچھ پہلے غائب ہو گئے تھے، اچانک غائب ہوئے، اور جو مختلف صحافیوں کی باتیں ہوئیں ان سے خود رابطہ ہوا، اس میں میری بھی ایک بار ان سے بات ہوئی، اور مراد سعید تب بھی منظر سے غائب تھے، اور یہ 9 مئی سے پہلے کی بات تھی۔ اچھا، تو اب جو ہے وہ ہمارے سامنے جو صورتحال ہے اس میں مراد سعید منظر سے بھی غائب ہیں، اور مراد سعید، میں نے ایک بار بات کی، مجھے بہت سے لوگوں نے بڑا تنقید کا نشانہ بنایا، میرے اپنے دیکھنے والوں نے۔ میں نے کہا کہ مجھے وائبس اچھی نہیں آ رہی، کیونکہ مراد سعید غائب تھے تو تھے، لیکن ان کا ہمیں وائس نوٹ مل جاتا تھا، ان کا ہمیں ٹویٹ مل جاتا تھا ان کے اپنے ٹویٹر سے، تو مجھے یہ لگتا تھا کہ مراد سعید کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اب کمیونیکیشن بھی غائب ہے۔ یہ اس لیے بھی ہو سکتا ہے نا کہ ان کے خاندان کے حوالے سے پھر کارروائی ہوتی ہے، جب ان کا کوئی ٹویٹ آتا ہے، جب ان کی کوئی ویڈیو آتی ہے تو پیشگی حفاظت کے لیے، لیکن وہ سلسلہ بھی رکا نہیں ان کی خاموشی سے، تو اس لیے یہ بھی لیکن مراد سعید کو کیا پتا یہ لگتا ہو کہ ان کو یہ کر کے یہ روکا جا سکتا ہے۔ اچھا، پھر ابھی جو ورچوئل جلسہ ہوا تھا، اس ورچوئل جلسے کے موقع پر بھی مجھے یہ توقع تھی کہ مراد سعید آڈیو پر ہی، بھلے ویڈیو پر نہ آئے، آڈیو پر ہی اس ورچوئل جلسے سے خطاب کر سکتے ہیں۔ حماد اظہر نے کیا، باقی لوگوں نے کیا، بات کی، کچھ لوگ جو منظر سے غائب ہیں، روپوش ہیں، انہوں نے بھی بات کی۔ تو مجھے ان کی تحریروں کے ذریعے جو پاکستان تحریک انصاف نے ان کا میسج چلایا تو صحیح نا۔ اچھا، یہ مراد سعید سے اگر پارٹی کی کمیونیکیشن ہے تو یہ مراد سعید کی تحاریر ہیں ان اے وے، بٹ مجھے ان تحاریر میں بھی مراد سعید نظر نہیں آئے جو ان کی تحریر کا رنگ۔ مراد سعید اگر منظر پر نہیں آ سکتے تو کیوں نہیں آ سکتے؟ اگر آ سکتے ہیں تو کیسے آ سکتے ہیں اس پیش رفت کے حوالے سے؟
دیکھیے مراد سعید اگر منظر پر آ جائیں تو اس کے لیے تو ہے یہ کہ پھر عدالتیں یہ کہیں کہ ٹھیک ہے آپ آئیں گے, آپ کے خلاف جو سرنڈر کریں گے, اور آپ کی جو گرفتاری ہے وہ ہم عدالتی, جس طرح امجد خان نیازی جو ہیں ان کے کیس میں ہوا, شیر افغان نیازی مرحوم کے صاحبزادے, انہوں نے کہاں گرفتاری دی؟ عدالت میں سرنڈر کیا. ابھی غالباً عثمان بٹ جو ہیں انہوں نے بھی عدالت میں سرنڈر کیا تھا. لیکن اس کے بعد کیا ہوا؟ امجد خان نیازی کے کیس میں ان کے بچوں نے روف کلاسز صاحب کو کیا بتایا, کلاسز صاحب نے کیا گواہی دی کہ عدالت میں سرنڈر کرنے کے باوجود بھی امجد نیازی اس تحویل سے, جس تحویل میں لیے گئے تھے نہیں تھے, وہاں سے کہیں لے جائے گئے, اور اس کے بعد ان پر تشدد ہوا. یہ خبر آئی تھی, یہ روف کلاسز صاحب نے بتائی تھی. تو مراد سعید صاحب ان حالات میں فرض کر لیجئے کہ سرنڈر کرتے ہیں, اور سرنڈر کرتے ہیں عدالت کے روبرو. تو اس کے بعد بھی ہمارے سامنے ایسی مثالیں موجود ہیں کہ جنہوں نے عدالت میں سرنڈر کیا وہ پھر اس سرنڈر کے مقام سے کہیں اور لے جائے گئے. تو یہ تو ہمارے سامنے کی خبریں ہیں. آپ کے خیال میں آ سکتے ہیں, نہیں آ سکتے؟ میرا یہ خیال ہے کہ منظر پر اس لیے آ سکتے ہیں کیونکہ ایک تو ان کے کاغذات نامزدگی کا مسترد ہونا, پھر ان کا خود کا سامنے آنا, یہ بھی ایک ثبوت ہو. اب آپ یہ جو خبر ہے نا, میرا یہ خیال ہے کہ مراد سعید اس الیکشن میں اپنی جو لیگل بیٹل ہے اسے اپنے وکلا کے ذریعے لڑیں گے, اور منظر پر آئے بغیر, اگر انہیں الیکشن لڑنے کا موقع مل جاتا ہے تو منظر پر آئے بغیر الیکشن لڑیں گے. اس خبر میں اگر آپ دیکھیں نا, اچھا میرا خیال ہے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کے ہائی سیکیورٹی زون میں واقع پشاور ہائی کورٹ کے باہر سیکیورٹی ہائی الرٹ گیٹ کے باہر اور اسمبلی چوک میں پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے, جبکہ ہر آنے والے کا شناختی کارڈ چیک کرنے کے بعد ہی ہائی کورٹ کے اندر جانے کی اجازت دی جا رہی ہے. اسمبلی چوک کے قریب پولیس چیک پوسٹ بھی قائم کی گئی ہے, خلاف غیر معمول ہے. ہائی کورٹ کے باہر ڈیوٹی پر موجود پولیس آفیسر نے بھاری پولیس تعیناتی کو سیکیورٹی خدشات قرار دیا, جبکہ تحریک انصاف کے وکلاء نے الزام لگایا ہے کہ ہمارے رہنماؤں کی گرفتاری کے لیے بھاری نفری تعینات کی گئی ہے. اچھا اس میں ایک اور چیز دیکھیے, ذرا سا آگے ایک جملہ موجود ہے. پشاور ہائی کورٹ کے باہر موجود ایک پولیس آفیسر نے اپنا نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر جو بتایا نا کہ گزشتہ کئی دنوں سے پشاور ہائی کورٹ کے باہر پولیس کی تعیناتی ہوئی ہے, جس کی وجہ تحریک انصاف کے روپوش رہنما مراد سعید کی متوقع پشاور ہائی کورٹ آمد ہے. اب میری پشاور پولیس میں کچھ دوستوں سے یا جو بات ہو رہی تھی, یا پشاور میں صحافی دوستوں سے بات ہو رہی تھی, وہ یہ کہتے ہیں کہ اندر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تیاری رکھنا آئے گا, تیاری رکھنا آئے گا تو گرفتار کرنا ہے, بچ کے نہ جائے گرفتاری سے, واپس نکل جائے گی. پشاور ہائی کورٹ سے باہر ہوگی. دیکھیے اگر انہیں اپنے کاغذات کے سلسلے میں عدالت آنا پڑتا ہے تو اگر عدالت ایسا حکم دے کہ گرفتار نہیں کیا جائے گا, عدالت آنے تک, دیکھیے یہ تو عدالت میں ہوتا ہی ہے نا, جو شخص عدالت آ رہا ہے اس کو عدالت آنے دیا جائے گا. میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا. جی میرا یہ خیال ہے کہ مراد سعید صاحب کے معاملے میں یہ اگر حکم آ بھی جاتا ہے کہ انہیں گرفتار نہ کیا جائے تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ گرفتار ہو جائیں گے. لیکن مراد سعید کی واپسی آپ کو مطلب مستقبل قریب میں نظر آ رہی ہے یا نہیں؟ مراد سعید صاحب کی واپسی مجھے ابھی نہیں نظر آ رہی کہ الیکشنز کے بعد آئیں گے. الیکشنز کے بعد میرا یہ خیال ہے کہ ابھی مراد سعید صاحب اگر جس جگہ بھی, اور یہ میری ججمنٹ ہے, رائے ہے, ظاہر ہے جس جگہ بھی ہیں, میرا خیال ہے کہ ابھی واپس نہیں آ سکتے مراد سعید صاحب, کیونکہ جس طرح سے ان کی اس عدم موجودگی میں ان کے مختلف رشتہ داروں کے گھروں پر چھاپے مارے گئے ہیں, اور ان چھاپوں کے حوالے سے یہ کہا گیا کہ مراد سعید وہاں موجود تھے, آخر وقت پر نکلے ہیں, یہ کہا گیا. تو پشاور پولیس کی جو انٹرنل کمیونیکیشن, جیسے اگر میں آپ کو بتاؤں, یہ جو تصویر اب ہم دکھا رہے ہیں نا, یہ تصویر ہے فہیم خان کی جو MNA تھے کراچی سے. فہیم خان نے جس مقام پر بھی وہ روپوش ہیں اس مقام سے ایک ویڈیو بنائی, اس ویڈیو میں وہ خود سامنے آئے اور پھر انہوں نے ایک پولیس کا میسج سنوایا. یہ جو تصویر ہے, یہ تصویر فہیم خان کی جانب سے شیئر کی گئی کہ یہ پولیس کے واٹس ایپ گروپ میں چلی ہے, اور گروپ میں یہ تصویر چلا کر کہا گیا کہ اس تصویر کو دیکھ لو, یہ بندہ آئے گا, اندر نہ جانے پائے کسی بھی صورت میں. یہ بات کی گئی ہے. مراد سعید کے حوالے سے پشاور پولیس کو ان کے مختلف ممکنہ حلیوں کی تصاویر دی گئی ہیں. اچھا, اس بار
جاوید چودھری صاحب یہ بات کر چکے ہیں نا کہ یہ داڑھی میں, لمبی داڑھی میں آ سکتا ہے, بارش, یہ بھاری بھرکم ہو کے آ سکتا ہے, دبلا پتلا نوجوان ہے, یہ بھاری بھرکم ہو کے آ سکتا ہے, یہ بغیر بالوں کے آ سکتا ہے, یہ اتنے سے بالوں میں آ سکتا ہے, داڑھی کے ساتھ آ سکتا ہے, یہ کووڈ ماسک, داڑھی, چشمہ آ سکتا ہے, یہ بزرگ آدمی لاٹھی ٹیکتا ہوا شال اوڑھ کے آ سکتا ہے, یہ ممکن ہے کہ برقعے میں آ جائے, یہ برقعے میں آ سکتا ہے. یہ تمام چیزیں واٹس ایپ گروپس میں ڈسکس ہوئی ہیں. اچھا, تو اب اگر میرا یہ سوال ہے کہ فرض کیجئے آنے والا برقعے میں آ جاتا ہے تو کوئی پکڑ بھی نہیں پائے گا. نہیں, تو کیا ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ممکنہ طور پر ایک برقع پوش کو عدالت آتے ہوئے سر عام سڑک پر ہی ہوگا؟ تو کیا سر عام سڑک پر چیک کیا جائے گا, فزیکل سرچ کیا جائے گا؟ تو نہیں, لیڈیز پولیس کا خواتین پولیس اہلکار ہو سکتی ہیں اور وہ وہاں پر سڑک پر بھی چیک کر سکتی ہیں. تو یہ بھی ممکن ہے, یہ بھی ان واٹس ایپ گروپس میں ڈسکس ہوا ہے کہ تیاری رکھنی ہے, آ سکتا ہے آئے گا تو بچ کے نہ جانے پائے. اس سے ایک اور چیز اندازہ ہوتا ہے ہمیں, ایک اور چیز کا, بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ مراد سعید پاکستان سے باہر جا چکے ہیں. ٹھیک ہے, بالکل, پاکستان تحریک انصاف کے بہت سے لوگ پاکستان سے باہر ہیں, مطلب کچھ کا تو مجھے علم ہے, بات ہو چکی ان سے, بات باہر ہے. مراد سعید صاحب سے جب پہلے بات ہوئی تھی, جب وہ روپوش تھے, اور یہ پتا تھا کہ اس وقت وہ پاکستان سے باہر نہیں ہے. اب کہاں ہیں یہ مجھے نہیں پتا, لیکن پولیس کی ان تمام تر چیزوں سے, یا یہ بتانا کہ ہم نے رشتہ دار کے گھر چھاپا مارا, مراد سعید اس سے پہلے فرار ہو گئے. ٹھیک ہے, تو ان تمام تر چیزوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ مراد سعید, پولیس کے پاس اطلاع یہ ہے کہ پاکستان میں ہی روپوش ہیں. اچھا, ٹھیک ہے. جاوید چودھری صاحب نے تو اپنے کالم میں جب وہ جو افغانستان نلکا کھول کے لکھا تھا, تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ اپنی ویڈیوز میں, تو انہوں نے یہ لکھا تھا کہ مراد سعید جو ہے وہ یا تو افغانستان چلے گئے یا پاکستان میں ہیں, پاکستان کے قبائلی علاقوں میں کسی مقام پر برقع پہن لیا ہوگا, ٹھیک ہے, یا برقع پہن لیا ہوگا وغیرہ ٹائپ کی باتیں. لیکن مراد سعید صاحب جو ہیں, پولیس کا یہ یقین ہے کہ مراد سعید پاکستان میں ہیں, اور پولیس کے پاس یہ اطلاع بھی ہے کہ مراد سعید فرار ہوئے ہیں اور آئے تھے کسی جگہ, وہاں سے فرار ہوئے ہیں, اور ذرا سا پہلے سپوز مراد سعید آ جاتے ہیں منظر پر, پھر کیا ہوگا؟ مراد سعید گرفتار ہوں گے. گرفتار کرنے کے بعد مراد سعید کسی ڈیٹینشن سینٹر لے جائے جائیں گے. جو طریقہ ہے وہ طریقہ یہ ہے کہ مراد سعید کو یا کسی بھی گرفتار ہونے والے شخص کو عدالت پیش کیا جائے 24 گھنٹے کے اندر, ریمانڈ دیا جائے, اور ہمیں یہ پتا ہو کہ گرفتار کس نے کیا ہے, گرفتار کرنے والے کے پاس وارنٹ تھے, کیوں کیا, کن الزامات کی بنیاد پہ گرفتار کیا ہے, اور عدالت میں پیش کر کے کہا جائے کہ ہمیں ان الزامات کے تحت یہ مطلوب ہے, ہمیں اس شخص سے تفتیش کرنی ہے, ہمیں ریمانڈ دے دیا جائے. عدالت ریمانڈ دے دے, یہ گرفتاری ہے. کوئی شخص آئے, خبر آئے کہ گرفتار ہو گیا ہے, لیکن خبر کی تصدیق نہ ہو, پولیس کی طرف سے, باقی لوگوں کی طرف سے, کہیں سے بھی پتہ نہ چلے, یہ بھی نہ پتہ چلے کہ گرفتار کس نے کیا ہے, وارنٹ دکھا کر کیا ہے یا کیسے کیا ہے, اور اس کے بعد وہ عدالت میں بھی پیش نہ ہو, تو پھر تو یہ اغوا ہے قانون کی لینگویج میں. تو مجھے تو یہ لگتا ہے کہ مراد سعید اگر آئیں گے اور گرفتار ہوں گے تو پیشی وغیرہ نہیں ہوگی مراد سعید صاحب جو ہیں وہ غائب ہوں گے. آج قاضی فیصل صاحب کے سامنے جب یہ تمام چیزیں ڈسکس ہو رہی تھی تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا کروں, کیا یہ کہہ دوں کہ واپس آ جائیں PTI میں, یا خود کیوں نہیں آتے. تو بڑی حیران کن چیز ہے. چھوٹے سے نوجوان سے وکیل ہیں, عمران خان صاحب کے وکلا میں شامل نعیم حیدر پنجوتا صاحب, انہوں نے کہا وہ لوگ جو اغوا ہو گئے وہ ہمیں بتائیں, ان باکس کریں, اپنی تفصیلات ہمیں آگے پیش کرنی ہے. تو میں نے کہا یار یہ اغوا ہونے والے کیسے بتائیں گے, تو بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا, بازیاب ہو کر ہی بتائیں گے, بازیاب ہو کر بتائیں گے. بالکل ایسے ہی لگ رہا تھا جس طرح مجھے لگ رہا تھا کہ اب عدالت یہ کہہ سکتی ہے کہ اب اگر کوئی فوت ہو چکا ہے کسی ظلم کے نتیجے میں تو وہ بتائے, آپ کیوں بتا رہے ہیں, آپ کس منہ سے یہ بات کر رہے ہیں, آپ یہ بتائیے. تو یہ بھی ممکن ہے. ناظرین, طارق متین تھے, گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.